بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مسعود قاسم۔ محترم ناظرین، آج کی گفتگو میں حدیث جبرائیل کے حوالے سے آپ احباب کے سامنے اس کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ محترم ناظرین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دوران کہ ہم صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اذ جاءہ رجل، اچانک ایک ایسا آدمی اس مجلس میں آیا، شدید بیاض الثیاب، جس کے وائٹ کلر کے کپڑے تھے، شدید سواد الشعر، اور ڈینس بلیک کلر کے بال تھے، لا یری علیہ اثر السفر، اور اس کے اوپر کوئی سفر کا سمبل اور علامت نہیں تھی، ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جو اس کو جانتا ہو، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اور اس نے کیا کیا؟ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے اپنے گھٹنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جوڑ دیے، اور ووضع یدیہ علی فخذیہ، اور اپنے ہاتھ اپنی تھائیز پر، اپنی رانوں پر رکھ لیے۔ اور جب یہ کام کیا تو سب سے پہلا اس نے جو سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، کہتا ہے اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان تؤمن باللہ، 6 باتیں آپ نے بتائی، ایمان کے 6 اجزاء رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بتائے۔ فرمایا ان تؤمن باللہ، آپ اللہ پر ایمان لائیں، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، یوم آخرت پر، والقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر کے اچھا ہونے اور برا ہونے پر۔ یہ 6 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتائیں تو وہ کہنے لگا صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، ہمیں بڑا تعجب ہوا، حیرت ہوئی کہ یہ شخص سوال بھی کر رہا ہے اور جواب بھی اور تصدیق بھی آپ کی کر رہا ہے، کہ سائل تو تصدیق نہیں کرتا ہوتا، یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلا سوال ہوا، جواب ہوا، پھر کہتا ہے اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، اور تو نماز قائم کرے، وتؤتی الزکاۃ، تو زکوٰۃ ادا کرے، وتحج البیت، اور تو بیت اللہ کا حج کرے، وتصوم رمضان، اور تو رمضان کے روزے رکھے۔ اور پھر کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے۔ 2 سوال ہو گئے، یہ پہلے ایمان کے بارے میں بتایا، پھر اسلام کے بارے میں بتایا، پھر تیسرا سوال اس نے کیا، کہنے لگا مل احسان، احسان کیا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ کی عبادت کریں یہ تصور رکھ کر کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر آپ نہیں دیکھ رہے تو یہ تصور کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ بھی سوال ہو گیا، اس نے اس کے بعد اگلا سوال، چوتھا سوال یہ کیا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے قیامت کے بارے میں، وہ سوال کرنے والے سے زیادہ علم اس بارے میں نہیں رکھتا۔ تو اس نے کہا تو پھر اس کی کچھ علامات ہی بتا دیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان تری الحفاة العراة العالة یتطاولون فی البنیان، آپ ایسے لوگوں کو پائیں گے جو ننگے پاؤں پھرنے والے ہیں، ننگے جسم پھرنے والے ہیں، جو شیفرڈ قسم کے، چرواہے قسم کے لوگ ہیں، یتطاولون فی البنیان،
وہ لمبی لمبی بڑی بڑی لافٹی بلڈنگز بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ فخر کریں گے، اور پھر ان تلد الامۃ ربتها، لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ یعنی کیا مطلب؟ کیفیت یہ ہوگی، حالات یہ بن جائیں گے، کیفیت اس وقت کی حالات کی یہ ہوگی کہ جو لونڈیاں ہیں، غلام ہیں یا نوکر ہیں یا یہ اس طبقے کے لوگ ہیں، وہ اس کیفیت میں آ جائیں گے، حالات اس قسم کے بن جائیں گے کہ وہ اپنے آقا پہ، اپنے مالکوں پہ حکم چلائیں گے، یعنی ان کو جنیں گے۔ جنیں گا کا مطلب یہ ہے کہ ان پر حکم چلائیں گے، کیفیت یہ بن جائے گی۔ آج جس طرح کیفیت ہے نا، جس طرح معاشرے میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جس طرح اس وقت آزاد لوگوں نے غلام رکھے تھے، آزاد لوگوں نے لونڈیاں رکھی تھی، تو اس وقت یہ کیفیت تھی، لیکن جب حالات پلٹا کھائیں گے تو اس وقت کیفیت الٹ ہو جائے گی۔ اس وقت آزاد لوگ وہ الٹ ہو جائیں گے، غلاموں کا رخ اختیار کر لیں گے، یعنی مالی حیثیت میں، عہدوں کی حیثیت سے یا پاور کی حیثیت سے اس کیفیت میں آ جائیں گے کہ یہ لوگ، دوسرے لوگ، دوسرا طبقہ کہ ان سے بڑھ جائے گا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ کیفیت بیان کی، سارا کچھ آپ نے جب یہ چاروں سوالوں کے پانچوں کے جواب دے دیے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ کرام، جانتے ہو من ھذا رجل، یہ آدمی کون تھا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم تو نہیں جانتے۔ فرمایا ھذا جبرائیل، یہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اتاکم، یہ تمہارے پاس آئے تھے، لیعلمکم دینکم، تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے اس فرشتے کو انسانی شکل میں دیکھ لیا، اور وہ جو سوال کر رہا تھا، تصدیق کر رہا تھا، وحی کا نزول بھی دیکھ لیا۔ صحابی نے اس واقعتاً اس چیز کو پہچانا، وہ صحابی بھی جس نے روایت کی، عمر فاروق نے اور دیگر صحابہ کرام نے۔ تو یہ حدیث جبرائیل ہے جو ہمیں ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کے بارے میں بنیادی معلومات فراہم کرتی ہے۔ یہ حدیث جبرائیل کہلاتی ہے، جس میں حضرت جبرائیل انسانی شکل میں حاضر ہو کر مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو احکامات دے رہے تھے اور سمجھا رہے تھے۔ محترم ناظرین کرام، یہ ہماری جو بنیاد ہے دین کی، اللہ کریم ہمیں اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔